قرآن قرأت بھی اس میں سے ہے، اقرا بھی اس میں سے ہے، یعنی کہ زبان سے جو پڑھے اسے قرآن کہتے ہیں، جو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہتے ہیں۔ بڑی بہترین مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، جو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب کہتے ہیں۔ آواز پہلے بڑی چیز جو لکھی ہوئی ہو اسے کتاب، جو زبان سے بولی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب لفظوں سے بولا تو وہ قرآن بنا۔ جب مصطفیٰ پہ اترا تو لکھا ہوا اترا تھا۔ مصطفیٰ پہ کتاب نازل ہوئی، جب منہ سے بولا تو وہ قرآن بنا۔ اس سے پہلے خدا نے نبیوں پر کتابیں اتاری تھی، اور وہ کتابیں خدا نے نبیوں کے ہاتھوں پہ اتاری تھی۔ حضرت موسیٰ پہ توریت اتری، حضرت داؤد پہ زبور اتری، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری۔ آج وہ کتابیں دنیا میں موجود ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ آج بائبل تحریف شدہ ہے، توریت تحریف شدہ ہے۔ آج ہم ان کتابوں کو اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان شیعہ سنیوں کا یہ یقین ہے یہ کتاب اس حالت میں نہیں جیسے اللہ نے بھیجی تھی۔ امتوں نے اس کتاب کو تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ وہ کتاب نہیں رہی جو اللہ نے بھیجی تھی۔ اس لیے مسلمان بائبل انجیل کا احترام کرتے ہیں لیکن آج کے نسخے کو اللہ کا بھیجا ہوا نسخہ نہیں مانتے، کیونکہ امتوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ یہ جتنی کتابیں تبدیل ہوئی، یہ 3 کتابیں تبدیل ہوئی، قرآن تبدیل نہیں ہوا۔ انجیل تبدیل، زبور تبدیل، توریت تبدیل۔ اس لیے میں بڑا پڑھا لکھا جملہ کہنے لگا، جو کتابیں نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی تھی امتوں کے ہاتھ لگ گئی۔ خدا نے قرآن اتارا قلب مصطفیٰ پہ۔ قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ قلب مصطفیٰ بڑی دور کی بات ہے، دوش مصطفیٰ تک کسی کی رسائی۔ آج قرآن محفوظ ہے تو کس وجہ سے؟ تبدیل کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے فرق سمجھا دیا کہ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی، کتاب کہتے ہیں لکھی جانے والی۔ خدا کہتا ہم نے کتاب کا وارث ہونے والا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ میرے مالک تو ہمیں بتا سکتا ہے یہ کتاب ہے کیا جس میں تو نے وارث بنائے ہیں؟ کیا اس کتاب سے مراد قرآن ہے؟ تو میں قرآن ہی سے پوچھتا ہوں کہ کتاب کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا یقیناً اس میں اختلاف ہوتا، کوئی آیت کوئی ہوتی کوئی ہوتی، اس کے لفظوں میں ٹکراؤ اس لیے نہیں، بھیجنے والا ایک اس میں کوئی اختلاف نہیں، من دون اللہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ قرآن اتنا معتبر ہے، یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہو چکی، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جس کے اندر ساری تفصیل ہے۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے، نتیجہ بڑا پیارا ہوگا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جس میں تفصیل ہے۔ اس کا مطلب قرآن اور ہے، کیونکہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جس کے اندر کل تفصیل موجود ہے۔ میرے مالک کارپی میں ابھی بھی بندے نہیں سمجھے، ایک اور آیت دے دیں۔ خدا نے کہا میں تجھے ایک اور آیت دے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہیں، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن نہیں۔
نعرہ لگا چل جائے گا. آپ مغرب میں رہتے ہیں, یہاں کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر ہر خوش کو تر کا ذکر ہے. فجر کی رکعتوں کی تعداد دکھا کہاں ہے, ظہر کی 4 ہے بتا کہاں, کعبے کے چکر 7 ہے بتا کہاں, صفا مروا پہ دوڑنے بتا کہاں ہے, 1,24,000 نبی ہے بتا کہاں ہے, ملائکہ کے پورے نام کہاں ہیں. تو یہ تمام خشک و تر کا ذکر قرآن میں نہیں. کتاب خدا نے کہا الا فی کتاب مبین, اس خشک و تر کا ذکر کتاب. میرے مالک کتاب کی اور کیا فضیلت ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصغر, کوئی اصغر و اکبر ایسا نہیں. ذکر الا فی کتاب مبین, جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو. میرے مالک اور بتا, فرمایا کوئی غائب آسمان اور غائب زمین ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو. اس کا مطلب خشک و تر کا ذکر کتاب میں, اصغر و اکبر کا ذکر کتاب میں, غائب آسمان اور غائب زمین کا ذکر قرآن میں. اور قرآن تصدیق کر رہا ہے کتاب کی ساری چیزوں کا ذکر کتاب کے اندر ہے. میرے مالک میں اور مجمع کو تجسس میں ڈالنا نہیں چاہتا, مجھے آسان کر کے بتا دے یہ کتاب ہے کیا. پہلی آیت نے سر اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. اب رک جانا یہاں پہ, اب تمہید مکمل ہو گئی. پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں. پہلی آیت نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب. اب اس کا ترجمہ جب ہم نے پڑھا تو کیا الف لام میم کے نیچے کیا لکھا ہے, الف لام میم. ہم نے علماء سے پوچھا الف لام میم کا معنی, ان کا حروف مقطعات, یہ وہ حروف ہے جن کا علم اللہ نے سوائے اپنے کسی کو نہیں دیا. جب اللہ نے وہ علم دیا نہیں کتاب میں رکھا کیوں؟ اور قرآن کا آغاز ہی اس حرف سے کر دیا جس کے معنی کوئی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب, الف لام میم کے آگے ہے ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھا لکھا گفتگو, پڑھے لکھے میں ذالک عربی زبان میں اس میں اشارہ ہے. اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو. ذالکہ کا مطلب ہے یہ وہ. کسی بھی مولوی مقبول کے قرآن سے دیکھے, شبلی نعمانی اور مودودی کا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھے, یہی لکھا ہوا ہے یہ وہ کتاب ہے. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جی ٹی روڈ کے, جہاں یہ اور وہ ہو وہاں 2 اشارے ہوتے ہیں, یہ وہ. یہ اور وہ ایک چیز کے لیے ہوتے ہی, یہ اور وہ 2 اشارے, یہ وہ. اس کا مطلب یہ کوئی اور ہے, وہ کوئی. الف لام میم ذالکہ, ذالکہ یہ وہ, یہ پیچھے جا رہا ہے, وہ آگے جا رہا ہے. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے. اس کا مطلب راز بند ہے الف لام میم میں. علم عباس کے سائے میں کھڑا ہو کے علی سینٹر میں پہلا نتیجہ دینے لگا. امام صادق سے آگے صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ ما ھذا الف لام میم, یہ الف لام میم کیا ہے؟ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا الف لام میم نحن آل محمد, یہ الف لام میم آل محمد ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے آل محمد یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک جس میں کوئی شک نہیں. اب اگر بات کھل گئی, کھویڑ لگ گیا, تو اب بات آسان ہوگی. آل محمد کتاب اب پڑھو آئے, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر آل محمد میں نہیں, کوئی اصغر و اکبر ایسا نہیں جس کا علم آل محمد کے پاس, کوئی غائب آسمان اور غائب زمین ایسا نہیں جس کا ذکر آل محمد کے پاس نہیں. اسی آیت سے ثابت کروں گا, اٹھوں گا نہیں جب تک ایک ایک بندے کے چہرے سے پریشان نہ ختم. الف لام میم آل محمد ذالکہ یہ وہ.
शादी मजलिस ना आपने सुननी थी ना मैंने सुनानी थी। बैठा मंडी और गुजरात और जी और मजलिस सरों से गुजर जाए। आपने तो मजलिस वो सुन ली है जिसमें लफ्ज लफ्ज बोल के गवाही दे रहा है ये हक कहा जा रहा है। अलफ लाम मीम आले मोहम्मद, ये वो किताब है जिनमें कोई शक नहीं। समझिएगा अगली आयत खुद बता देगी कि इसमें आले मोहम्मद के अलावा कुरान आए नहीं। आले मोहम्मद वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इस दावे को अगली आयत तस्दीक कर देगी। कैसे? हुदल लिल मुत्तकीन, क्योंकि ये मुत्तकियों को हदायत करते हैं। अगर इससे मुराद कुरान है तो कुरान तो आलमीन को हदायत करता है। अगर कुरान सिर्फ मुत्तकियों को हदायत करता है तो क्या वाले दिन अल्लाह किसी गुनाहगार को जहन्नम में फेंक के 2 बार कहे परवरदिगार में खड़ा तो मेरा क्या कसूर? तेरे कुरान ने तो मुझे हदायत की नहीं। वो तो कहते थे मैं हदायत मुत्तकी को करूंगा। तो कुरान यहां नहीं, यहां आले मोहम्मद हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों को हदायत कर। जो नहीं बोला अगली आयत उससे भी बुलवा लेगी, गूंगा बुलवाएगी अगली आयत। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, आले मोहम्मद वो किताब है जो मुत्तकियों को हदायत करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और उन्हें हदायत करते हैं जो इनके एक गैब पर ईमान रखते हैं। परेशान होकर जाना आओ कुरान से साबित करके किताब से मुराद आले मोहम्मद। मैं अभी तक कोई किताब का हवाला नहीं, अब तक सिर्फ कुरान की कचहरी में कर। खुदा कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकैफ़ इज़ जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बशहीदा व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। मेरा हबीब वो कैसा वक्त होगा, अल्लाह अपने नबी को याद करा रहा है। वो क्या वक्त होगा जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। खुदा कुरान में कहता है कि जब उम्मतें आके खड़ी होंगी मैं अमाल नहीं खोलूंगा, मैं नबियों को बुलाऊंगा। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही दे, क्योंकि हुज्जत है उम्मतों के अमाल पे गवाह। आदम बताएगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सुना, नूह बताएगा मेरी कश्ती में कौन बैठा कौन नहीं बैठा, इब्राहिम कहेगा कि मुझे नारे नमरूद में फेंकने में किस किस का हाथ था, मूसा बताएगा कि दूर पे जाने के बाद किसने अपना मजहब बदला था। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही दे। खुदा उम्मतों को बोलने का वक्त ही नहीं देगा, नबी बोलते जाएंगे, खुदा उम्मतों के फैसले करता जाएगा, नबी गवाहियां देते रहेंगे। अब ये जो नबी गवाही दे रहे हैं, ये गवाही होती क्या है? अरबी जुबान में गवाही का असूल यह शाहिदुन हाज़िरुन अला शै, गवाह वो है जो चीज पे हाजिर हो। उर्दू में कहते हैं चश्मदीद गवाह, इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेस। गवाही वो है जो आंखों से देखी हो। नबी उम्मतों की गवाही इसलिए देंगे, उम्मतें अमाल कर रही थी, नबी देख रहे थे। नबियों ने आंखों से देखा, नबी अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। खुदा कहता है जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। जब उम्मतों के फैसले हो जाएंगे, उम्मतें चली जाएगी रोज़े महशर, फिर खड़े होंगे सिर्फ नबी सब बांध के खड़े होंगे। मेरा हबीब फिर वो कैसा वक्त होगा, जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, मैं उन नबियों पे तुझे गवाह बुलाऊंगा। मौजू की तार न तोड़ना, जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा, फिर मैं उन नबियों पे तुझे गवाह बुलाऊंगा। तू आके बताएगा कि आदम ने हक के तबलीग अदा किया था कि नहीं किया था, नूह ने सफीना सही चलाया था कि नहीं चलाया था, इब्राहिम ने कार्य रिसालत को कैसे सरंजाम दिया था, मूसा दूर पे कैसे जाता था, इब्राहिम की कुर्बानी कैसी थी, इस्माइल का सब्र कैसा था, याकूब का क्रिया कैसा था, यूसुफ का जमाल कैसा था। इसका मतलब अगर गवाही आंखों देखी है, आदम बन रहा था मेरा नबी देख रहा था, नूह सफीना चला रहा था मेरा नबी देख रहा था, इब्राहिम आंख ठंडी कर रहा था मेरा नबी देख रहा था, इस्माइल छुरी के नीचे से निकल रहा था मेरा नबी देख रहा था, मूसा दूर पे जा रहा था मेरा नबी
اللہ. اب تو میں منکر ولایت کی گردن پہ کھدلا رکھ کر مراد علی نہیں، مرضی کا بندہ لے گیا. کیونکہ یہاں ہے 3 لوگوں کا تذکرہ. اللہ بلائے گا، نبی پر گواہی ہوگی. اس کا مطلب یہ جو آ رہا ہے اللہ نہیں، کیونکہ وہ بلا رہا ہے. نبی نہیں، کیونکہ نبی پر گواہی ہو رہی ہے. نہ یہ اللہ ہے، نہ یہ نبی ہے. یہ کون ہے؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا گواہ وہ ہے جو آنکھوں دیکھی گواہی دے. اس نے دینی ہے مصطفیٰ پہ گواہی. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کب سے ہے؟ میں نے پوچھا اے زہرا کا بابا تو کب سے ہے؟ فَمَا كُنْتُ نَبِيًّا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھا. میں نے کہا میرے اللہ اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر یہ گدا کہاں سے آ گیا؟ کوفے کے منبر سے علی بولا كُنْتُ وَلِيًّا. بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب یہ مصطفیٰ نبی تھا. کون آیا ہے؟ کون آیا گواہی دینے کے لیے؟ ایک اللہ، ایک وہ جو الکتاب ہے. مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے پوچھا تھا یا علی کون سا ایسا فضائل ہے جس پہ تو ناز کرتا ہے؟ علی نے فرمایا فضیلت ناز کرتی ہے کہ علی نے انہیں قبول کیا. مصلی کو ناز ہے کہ علی نمازی ہے. ولایت کو ناز ہے کہ علی نے قبول کیا. یاری تیرے پاس تو اتنی فضیلتوں کا منبع ہے کہ یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. یا علی تو یسوع الدین ہے، تو قائد غل معجلین ہے، تو فاتح درین ہے، تو مختائب بسم اللہ ہے، تو نفس اللہ ہے، تو جنب اللہ ہے، تو عین اللہ ہے، تو ید اللہ ہے، تو انبیاء کی مدد کرنے والا ہے، تو مرضات الہی کا مصداق ہے، تو سو کے مرضیاں خریدا ہے، انگوٹھی دے کے ولایت خرید لیتا ہے. یاری تیری تو فضیلت اتنی بڑی ہے. یاسین میں تیرا تذکرہ ہے، رحمان میں تیری بات ہے، کلو اللہ واحد تیرے معیار کا نام ہے، سورہ الحمد تیرے چہرے کا نام ہے، والناس تیرے دشمن کے تبارے کا نام ہے، کوثر تیری ساجہ کا نام ہے، کل اللہ تیرے بیٹوں کا نام ہے، یا علی مزمل تیرے سہرے کا نام ہے، مدثر تیرے گھر کی دہلیز کا نام ہے، خدا تیرے گھر کی قسمیں کھاتا ہے. کون سی فضیلت ہے جس پہ تو ناز کرتا ہے؟ علی نے کہا ایک فضیلت ہے جس پہ میں علی ناز کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ نے محمد پہ گواہی کے لیے مجھے اپنے ساتھ
دو چار، آؤ قرآن سے پوچھے گی الکتاب کیا ہے۔ میں قرآن میں سے ایک قصہ بتاؤں۔ دربار ہے سلیمان بن داؤد کا، چھوٹا نبی نہیں، اقتدار والا، تخت والا، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے، جنات اس کے تابع۔ دربار سجا ہوا، مخلوق، کل کائنات کی مخلوق دربار سلیمان میں حاضر، یا ایک ہدہد کو نہ پایا۔ پوری کہانی قرآن میں ہے۔ ہدہد کو طلب کیا گیا، کہاں تھا؟ اے اللہ کا رسول، میں تیرے لیے خبر لے کے آیا، میں ایک ایسا ملک دیکھ کے آیا ہوں جس کی ملکہ کا تخت ہے اور وہ تیری حکومت کو نہیں مانتے۔ وہ ملکہ سبا ہے، نام اس کا بلقیس، بڑی اونچائی پہ تخت رکھ کے بیٹھی۔ سلمان نے کہا، جلال میں کہا، کوئی ہے میرے دربار میں؟ قرآن ہے یہ، جو تخت بلقیس کو لے کے قرآن کہتا ہے پھر اس دربار میں سے ایک بولا، کان من الجن العفریت، وہ جنوں میں سے تھا لیکن تھا عفریت، تھا جن لیکن دیو تھا، عام جن نہیں، بڑا جن تھا۔ اس نے بول کے، تو میرے دربار میں، اس نے بول کے کہا، سلیمان بن داؤد میں لے کے آؤں۔ سلمان نے کہا مہلت، اس نے کہا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے، وقت اس نے بھی نہیں بتایا، ہو سکتا ہے سلمان اگلے لمحے دربار برخاست کرے، اس نے کہا تیرا دربار برخاست کرے گا وہ رکھ دوں گا سامنے۔ سلمان نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ قرآن کا ہم منبر پہ لے کے، قرآن کے بعد پھر دربار میں سے ایک بولا، نام تھا عاصم بن برخیہ، اس نے بول کے سلیمان بن داؤد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا مجھے اجازت دے۔ فرمایا کب لے گیا؟ اس کا تیری پلک جھپکنے سے پہلے، انسانوں کی نہیں، جنوں کی نہیں، نبی کو کہا تیری۔ اس نے چیلنج دربار والوں کو کیا ہی نہیں، اس نے سیدھا چیلنج نبی کو کیا، اس نے کہا تیری پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ مرضی کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، ہر ایک نے لکھا اس کا نام عاصم بن برخیہ تھا۔ مجھے بتاؤ یہ عاصم بن برخیہ نبی تھا، مرسل تھا، پیغمبر تھا؟ کہتے نہ نبی تھا، نہ مرسل تھا، نہ پیغمبر تھا، اور اس نے اس دور کے سب سے طاقتور نبی کو چیلنج کر کے کہا تھا میں لے کے آؤں گا تیری پلک جھپکنے سے پہلے۔ خدا قرآن میں کہتا میرے اللہ یہ نبی نہیں تھا، اس نے سلیمان کو چیلنج کیوں کیا؟ فرمایا اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا، جس کے پاس تھوڑا سا ہو وہ سلیمان کو چیلنج کر دے، اور جو پورا الکتاب جرم میں مشرک نہ کہنا، ہم علی ولی اللہ کے قائل، علی اللہ کے قائل نہیں۔ جس نے علی اللہ کہا اس نے فضائل علی کا انکار کیا۔ اللہ ہو کے مردے زندہ کرتا رہا تو کیا فضائل؟ فضائل یہ ہے کہ اللہ تھا نہیں، کام اللہ والے کا۔ میں اتنے پچیتی بندوں کے سامنے جملہ دینے لگا ہوں، مجھے منبر کی عزت کی قسم، دنیا ہم پہ الزام لگاتی نا، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا کب کے مشرک ہو جاتے۔ مشرک ہو جاتے، ہمیں مشرک نہ کہا کرو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرو، ہمارے پاس پیارا علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کریں۔
سیکھی. ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی. تمہیں خبر ہی نہیں کہ ولایت علی کا اختیار کیا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تخت بلقیس لے آیا سلیمان کی پلک جھپکنے سے. اور آج علی کے موجوں پہ کہا کرتے 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا, سورج کیسے پلٹا دیے تھے, راہ کو بیٹے کیسے دے دیے تھے. پڑھنے کے بندے بیٹھے خدا کائنات کا نظام, جسے یہ پورا نظام چل رہا صرف دنیا کا نہیں. اس دنیا کی حیثیت اللہ کے عالمین کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی ایک بچہ اس زمین پہ اس وقت ایک پین کے ساتھ چھوٹا سا نقطہ لگا. جتنی حیثیت اس زمین پہ نقطے کی ہے اتنی عالمین میں اس دنیا کی ہے. یہ تو چھوٹا سا گھوڑا ہے, سورج اس سے 22 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. ایک نظام شمسی کے اندر لاکھوں سورج, ایک کہکشاں کے اندر کئی نظام ہیں. ایک گلیکسی جو ہے وہ کئی لاکھوں گلیکسیز مل کے ایک سپر گلیکسی بناتی ہے. وہ کہکشائیں اعظم بہت زیادہ مل کے ایک کائنات بناتی ہے. وہ لاکھوں کائناتیں مل کے ایک عالم بناتی ہے. اور 18,000 عالمین ہیں. اور 18,000 میں علی ایک ہے. مجھے پیردار شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 18,000 عالمین میں سے ایک عالم, اس عالم کے اندر ایک کائنات, اس کائنات کے اندر ایک کہکشاں اعظم, اس کہکشاں اعظم کے اندر ایک کہکشاں, اس کہکشاں کے اندر سورج, اس سورجوں میں ایک سورج, اس سورج کی ایک زمین, اس زمین کا ایک ضلع, اس ضلع کی گاؤں, سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں 2 رکعت کی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. اکاد دے حسیت نام سوچے کہ سمندر کی حیثیت نہ اپنے قد میں رہے, اپنی اوقات میں رہے. علی عالمین کا امام, اللہ ہے رب العالمین, رسول ہے رحمت للعالمین, سیدہ ہے سیدۃ النساء العالمین, علی ہے امام العالمین. اس گولے پہ یہ حکومت نہیں کرتے, یہ عالمین پہ راج کرتے. یہ تو دنیا کا یہ چھوٹا سا تصور ہے دنیا کا. عالمین کی حدوں کو کون نہ. خدا نے جو نظام بنایا ہے, 2 طرح کے نظام ہے خدا کے. ایک ہے نظام عناصر, ایک ہے نظام کل. یہ 2 نظام اللہ کے بنائے, ان کا مالک اللہ ہے, خدا نے یہ نظام ہے. یہ جو پہلا نظام ہے نا, نظام عناصر, اس میں چیزیں عدم سے وجود میں آتی, یعنی کہ نہ ہوتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں. اب میں نے آسان سنا یا تھوڑی سی مشکل ساتھ دے. عدم سے وجود, وجود سے عالم لاہوت, عالم لاہوت سے عالم روح, عالم روح سے دنیا, دنیا میں شکم مادر, شکم مادر میں بچپن, جوانی, بڑھاپا, موت, عالم ارواح, عالم برزخ, عالم قیامت, جنت میں جہنم. یہ ادھر سے چلیں گی, یوں ہوتی ہوئی ادھر سے چلیں گی.
یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہر اس نے گزرنا ہے جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اور روح دی ہے. وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ یہاں سے گزرے گا، وہ اس پروسیس کو ضرور پار کرے گا کیونکہ وہ عالم عناصر میں آیا ہے. وہ عالم عناصر میں ہے تو یہاں سے چیزیں ارتقاء کی منزلوں سے گزرتی ہیں. انہیں ان منزلوں میں سے ہر منزل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک ادھر عالم ہے، اس کا نام ہے عالم کل. اس میں کوئی عناصر نہیں ہے، اس میں صرف امر الہی ہے، ہو جا. تو وہ چیز عناصر سے نہیں گزرتی، وہ ہو جاتی. میں مثالیں پیش کر دیتا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ تو دمبا آیا تھا، وہ عالم عناصر سے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ کسی ماں کے شکل میں نہیں ہوا، وہ کہیں زمین میں بچہ ہو کے بڑا نہیں ہوا، وہ عالم عناصر سے بال میں کھول سے. یہ تو حضرت موسیٰ نے عصا پھینک کے اژدہا بنایا، یہ عالم عناصر سے نہیں آیا، یہ عالم کن سے. ہر نبی کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھی جو اللہ نے انہیں عالم عناصر سے نہیں، عالم کن سے نہیں. لیکن اللہ نے کن کا اختیار اپنے پاس رکھا. وہ کہتا ہے یہ میرا ذاتی ہے کہ میں جب چاہوں، جب پروردگار چاہے تو پھر وہ کہے ہو جا، تو یہ اختیار صرف میرے پاس ہے، یہ کون کا اختیار میرے پاس ہے. یہاں چیزیں صرف ہو جا ہو جاتی ہیں. جملہ پڑھو دی جاتا ہے کہ معرفت کے پر ہو اڑ جاؤ، سطر تمہارے دلوں میں دینے لگا.